پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پاکستان میں جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، کرونا کیسز جو پازیٹیو آئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 36,000 ہو چکی ہے، اور جو لوگ زندگی کی بازی ہار چکے کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی تعداد 770 ہے، یعنی کہ 770 خاندان اس سے متاثر ہو چکے ہیں ڈائریکٹلی۔ اس حوالے سے یہ بھی 26 فروری کو جب پہلا کیس آیا تو آج سوالات یہ بھی ہو رہے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی ہو رہے ہیں، سینٹ آف پاکستان میں ہو رہے ہیں کہ جناب حکومت کی اس حوالے سے پالیسی کیا ہے، لاک ڈاؤن، نو لاک ڈاؤن۔ اپوزیشن سے بھی حکومت سوالات کر رہی ہے کہ جی کرنا کیا ہے، تو کیا ہمیں آج تک اس حوالے سے کلیئرٹی آئی ہے؟ اور عوام کو تو ہم سارے بلیم کریں گے جی عوام یہ کریے، تو جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ اس حوالے سے کس طرح، کیا اس میں کلیئرٹی ہے؟ ہم نے اسٹرکچر تو اس حوالے سے بہت سے بنا دیے، این سی سی بھی بنا دیا، این سی او سی بھی بنا دیا، کابینہ میں بھی اس حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن جو قومی اسمبلی میں بھی ایک مطالبہ کیا گیا کہ جناب ایک صفحے کا وہ ڈاکومنٹ کدھر ہے جس سے کرونا کے خلاف ہماری لڑنے کی پالیسی واضح ہوتی ہے، وہ واقعی ڈاکومنٹ کوئی ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، کلیئرٹی ہے؟ اس حوالے سے پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، شہباز شریف صاحب کا خاندان اس حوالے سے جو ان کے چیک سامنے آ رہے ہیں، جو ان کی ٹی ٹی سامنے آئیں، جتنے دستاویزات سامنے ہیں، اس حوالے سے نون لیگ اعتراضات اٹھا رہی ہے کہ جناب اس سے فائدہ کیسے ہو؟ کوئی ایک چیک دکھائیں جس پہ شہباز شریف کا نام ہو، حمزہ کا نام ہو، تو کل ہم نے وہ چیکس آپ کو دکھا دیے تھے۔ آج پروگرام میں آگے چل کے آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ہی ملازمین ہو، اب مسرور انور ہو گیا، شعیب قمر ہو گیا، کرامت مسیح، یہ آپ کے اپنے ہی ملازمین اور انہی کے نام پہ کمپنیاں بنی ہیں، اور ان کمپنیز سے جو پیسہ نکلتا ہے وہ اگر آپ کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں آتا ہے تو کیا یہ وہ رابطہ اسٹیبلش نہیں کرتا، وہ لنک اسٹیبلش نہیں کرتا جس پہ وہ آپ ابھی تک ماننے کے لیے شاید تیار نہیں ہے؟ تو پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے کہ جب یہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹس میں آیا تو آپ نے اس سے کوئی جائیداد خریدی، شہباز شریف صاحب نے خریدی، یا حمزہ شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے کوئی جائیداد خریدی؟ پروگرام میں مزید بھی آپ کو بتائیں گے کہ حلیم عادل شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سندھ پروونشل اسمبلی کے ممبر، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی، لیکن ان کے حوالے سے ایک اینٹی کرپشن سندھ نے ایک انکوائری مکمل کی ہوئی ہے۔ اس انکوائری میں چیزیں کیا سامنے آئی ہیں، اس انکوائری پہ ابھی تک سندھ حکومت کارروائی کرنے سے قاصر کیوں ہے؟ حلیم عادل شیخ نے اس حوالے سے کیا اپنا موقف پیش کیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، جو شوگر کمیٹی بنی ہوئی تھی چینی کی تحقیقات کرنے کے لیے، فورنزک انالیسس کر رہی ہے، اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو انکوائری کمیٹی ہے اس نے اپنا دائرہ کار بڑھا دیا ہے، اور جو حکومتی وزراء ہیں ان کی پیشی بھی وہاں پہ شروع ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب وزیر پلاننگ وہاں پہ پیش ہوئے، رزاق داؤد صاحب آج پیش ہوئے، اس سے پہلے عثمان بزدار صاحب پیش ہوئے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب پیش ہوئے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو بھی طلب کیا گیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو دو دستاویزات دکھائیں گے، اور بنیادی سوال جو جب کمیشن بنا تھا 16 مارچ 2020 کو، اس کا پوائنٹ ایم تھا رول آف ویریس اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ گورنمنٹ۔ تو ایسا کیا ہوا 30 نومبر سے لے کے 4 دسمبر، 4 دن کے دوران، کہ فیصلے میں جہاں سبسڈی نہیں تھی وہ سبسڈی شامل کر دی گئی؟ وہ دستاویزات اس حوالے سے کیا کہانی سناتے ہیں؟ اور رزاق داؤد صاحب سے آج جو سوالات ہوئے وہ شوگر ایڈوائزری بورڈ میں کیا منشنڈ ہے اور وہ دستاویز کیا کہتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، وزارت پوسٹل سروسز میں آج کل ایک انکوائری چل رہی ہے جس میں کہ ان ڈیپتھ انالیسس کیا جا رہا ہے ملٹری پینشنرز کا، اور 20 تاریخ تک یہ انکوائری مکمل ہونی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کرونا وائرس آیا تو گھر گھر پینشن دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، اور اس میں پتہ یہ لگا کہ بہت سارے لاکھوں پینشنرز ایسے ہیں جو تعداد ویریس نمبر آئے تھے، ایک تعداد 4 لاکھ کی بھی آئی کہ جناب وہ تو اپنے پتے پہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو اس حوالے سے کیا ایکسرسائز ہو رہی ہے، موقف اس حوالے سے کیا سامنے آیا؟ اور جب ہم یہ نمبر دیکھتے ہیں، اس پہ کیلکولیشن جب کریں تو اگر منیمم پینشن آپ 15,000 روپے بھی لگائیں تو مہینے کے یہ آپ کے کم از کم 6 ارب روپے بنتے ہیں۔ اب اس کے ویلیڈیشن پروسیس کیا ہے اس حوالے سے بھی پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے، لیکن ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نون لیگ جو سوالات اٹھا رہی ہے اس حوالے کہ شہباز شریف خاندان نے جو کمپنیز بنائی ہوئی تھی، جو ان کے ملازمین تھے، جب وہ پیسے لے کے آتے تھے اپنی کمپنیز میں، ان کے مثلا گڈ نیچر کمپنی میں پیسے آ رہے ہیں، تو اس کا استعمال شہباز شریف صاحب نے کیسے کیا، حمزہ شہباز نے کیسے کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ نیب کے پاس موجود دستاویزات اور بینکنگ ریکارڈ کو اگر بغور دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان 23 جعلی فرنٹ کمپنیوں میں آنے والی رقوم نہ صرف شہباز شریف
اور ان کے بچوں کے کاروبار میں اضافے کا باعث بنی، بلکہ شہباز شریف، ان کی 2 اہلیہ اور بچے ان رقوم کو اپنے ذاتی استعمال اور جائیداد کی خریداری کے لیے بھی استعمال کرتے رہے۔ اس وقت تک نیب نے 23 جعلی کمپنیوں کا سراغ لگا لیا ہے۔ ان کمپنیوں کو چلانے والوں میں رمضان شوگر مل، چنیوٹ پاور کے ملازمین، سلیمان شہباز کے کلاس فیلو وغیرہ شامل ہیں، جن کے ناموں پر یہ کمپنیاں بنائی گئی تھیں۔ ان 23 کمپنیوں میں 17.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ مسلم لیگ نون بار بار یہ سوال کر رہی ہے کہ کرپشن کہاں ہوئی؟ ان کمپنیوں سے ہمارا تعلق ثابت کریں۔ اگر نیب کے پاس موجود دستاویزات کو دیکھا جائے تو نون لیگ کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جواب مل جاتے ہیں۔ آئیے اس ریکارڈ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جی این سی نامی ایک کمپنی جو کہ اکتوبر 2015 میں بنائی گئی کے مالکان میں نثار احمد، جو کہ 2009 سے وزیر اعلیٰ کا ڈائریکٹر پولیٹیکل رہا ہے، اور دوسرا علی احمد خان، جو کہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دوران وزیر اعلیٰ کا ڈائریکٹر اسٹریٹجی اور پالیسی تھا۔ نیب کے مطابق یہ دونوں صاحبان شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دوران وزیر اعلیٰ کے دفتر میں ہی کام کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جعلی کمپنی جی این سی بھی چلا رہے تھے۔ اب اس کمپنی کا شہباز شریف سے کیا تعلق ہے؟ جی این سی کے 3 بینک اکاؤنٹس میں نیب کے پاس موجود دستاویزات کے مطابق 7 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز۔ اس کمپنی نے جعلی قرضے بھی حاصل کیے، اور یہ قرضہ رمضان شوگر ملز کے ساتھ کاروبار کو ظاہر کر کے حاصل کیا گیا۔ کیا اب بھی شہباز شریف کا اس کمپنی سے تعلق نہیں سامنے آتا؟ اس بات سے بھی تعلق سامنے نہیں آتا کہ گڈ نیچر کمپنی کے اکاؤنٹ سے رقوم نکلوانے والا کوئی اور نہیں، شریف گروپ کا ایک ملازم مسرور انور ہی تھا۔ 29 مارچ 2017 کو مسرور انور گڈ نیچر کمپنی کے اکاؤنٹ سے 19 ملین روپیہ کیش نکلواتا ہے، اور 14 اپریل 2017 کو شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 4.7 ملین روپیہ جمع کرواتا ہے۔ 10 ملین روپیہ 17 اپریل کو مسرور انور نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا، اور 27 اپریل کو 1.64 ملین، یعنی مارچ کی آخری تاریخ کو جی این سی کے اکاؤنٹ سے نکلوائے گئے 19 ملین میں سے تقریباً 16.3 ملین چند ہی روز میں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے گئے۔ صرف جی این سی کمپنی کے اکاؤنٹ سے مسرور انور اور شعیب قمر نے 654 اور 603 یعنی 1257 ملین روپیہ نکلوایا، اور یہ تمام کی تمام رقم شہباز شریف اور ان کے خاندان اور کاروباری اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی۔ اپریل 2017 میں مسرور انور کی طرف سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے اس کیش کو شہباز شریف نے استعمال بھی کیا، اور بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ اپریل کے مہینے میں ہی شہباز شریف نے ایک چیک کے ذریعے 16.3 ملین روپے میں سے 14.7 ملین روپیہ راولپنڈی کے ایک پراپرٹی ڈیلر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، اور اس سے اپنی بیگم تہمینہ دورانی کے لیے وسپرنگ پائنز نامی ریزورٹ میں ولا نمبر 19 اور کاٹیج نمبر 23 خریدا۔ کیا اب بھی کوئی تعلق نہیں ہے؟ اسی طرح مسرور انور نے اکتوبر 2016 کو حمزہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 25 ملین روپیہ جمع کروایا تھا۔ یہ رقم بھی جی این سی کمپنی کے اکاؤنٹ سے نکالی گئی تھی۔ نیب کے پاس دستاویزات کے مطابق 5 سے لے کر 20 اکتوبر کے دوران شعیب قمر اور اظہر اقبال نامی کیش بوائز نے یہ رقم جی این سی کے اکاؤنٹ سے 3 مختلف ٹرانزیکشنز کے ذریعے نکالی، اور سلپ نمبر 93298881 کے ذریعے یہ رقم حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی، جس کے ذریعے حمزہ شہباز نے جوہر ٹاؤن میں پلاٹ خریدے۔ تو نون لیگ کا سوال کے تعلق بتائیں کہ شہباز شریف، حمزہ اور ان کمپنیوں کے درمیان کیا تعلق ہے، کا جواب تو اب سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو شاید سوال یہ بنتا ہے کہ جی این سی اور مسرور انور وغیرہ کے ساتھ شہباز شریف اور دیگر کا کیا تعلق بنتا ہے۔
جی ناظرین، یہ تو وہ داستان تھی جو نون لیگ سوالات کر رہی تھی، تو اب سوال تو نون لیگ سے بنتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے جمع کروائے تھے؟ سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب، سندھ، کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کسی اور کو اتنے ملینز آف روپیز ٹرانسفر کر دے۔ ہاں، یہ طریقہ کار ضرور ہم نے دیکھ لیا، اس میں سارا نظر آ رہا ہے کہ آپ ہی کے اپنے ملازمین، ان کو آپ کمپنیز بنا کے دیتے ہیں، وہاں پیسہ آتا ہے، وہ پھر آپ کے اکاؤنٹس میں آتا ہے، اس کو پھر آپ اپنے ذاتی استعمال میں لے کے آتے ہیں۔ کرپشن کے خلاف ناظرین جو پاکستان کا سفر ہے وہ جاری ہے، اور اس حوالے سے آج حلیم عادل شیخ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کی وجہ یہ تھی کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ کے ڈائریکٹر نے ایک انکوائری ان کے خلاف فائنل کی ہوئی ہے، اور اس میں کیا الزامات ہیں، اس حوالے سے کیا فائنڈنگز آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رپورٹ میں جو الزامات درج ہیں اس کے مطابق 253 ایکڑ زمین جو کہ زرعی مقاصد کے لیے مختص کی گئی، اس زمین پر قبضہ کر کے غیر قانونی طور پر کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ پولٹری کے لیے لیز پر دی گئی 4 ایکڑ زمین پر فارم ہاؤس کی تعمیر کی گئی۔ غیر قانونی طور پر قبضہ کی گئی سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر فارم ہاؤسز اور ریزورٹس تعمیر کیے گئے۔ سرکاری زمین پر بنائے گئے فارم ہاؤسز کو ڈریم ڈیولپرز کمپنی کے ذریعے غیر قانونی طور پر فروخت کیا گیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ریونیو کے افسران کی جانب سے سرکاری زمین پر قبضے اور تعمیرات میں مدد کی گئی۔ سینکڑوں ایکڑ زمین ریونیو ڈپارٹمنٹ کی مدد سے غیر قانونی طور پر ٹرانسفر کی گئی اور اپنے فائدے کے لیے چائنا کٹنگ کی گئی، جس سے اثاثے بنائے گئے۔ ملزمان پر رپورٹ کے مطابق منی لانڈرنگ کا بھی الزام ہے۔ 253 ایکڑ زمین غیر قانونی طور پر کمرشل استعمال کے لیے فروخت کی گئی، جس کی مالیت 2.53 ارب روپے بنتی ہے۔ نامزد ملزمان میں حلیم عادل شیخ اور اس وقت کے ای ڈی اور ریونیو ملیر ٹاؤن کے اہلکار، اس وقت کے ای ڈی او ریونیو گڈاپ ٹاؤن، اس وقت کے ڈی ڈی او ملیر، اس وقت کے ڈی ڈی او ریونیو گڈاپ، اس وقت کے مختار کار ریونیو ملیر اور گڈاپ۔ حلیم عادل شیخ کو ہاؤسنگ پروجیکٹس چلانے والا فرنٹ مین طارق علی قریشی اور اسسٹنٹ کمشنر مراد میمن شامل ہیں۔ رپورٹ میں حلیم عادل شیخ کے کردار کے حوالے سے بتایا گیا کہ حلیم عادل شیخ نے 2.53 ارب روپے مالیت کی 253 ایکڑ زمین پر غیر قانونی قبضہ کیا۔ حلیم عادل شیخ نے سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر فارم ہاؤس بنا کر غیر قانونی طور پر فروخت کیے اور چائنا کٹنگ کر کے پیسہ کمایا۔ بغیر فیس اور نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کے غیر قانونی طور پر تعمیرات کی۔ 4 ایکڑ زمین کے غیر قانونی رہن کے معاملے میں بھی ملوث رہے۔ رپورٹ کی فائنڈنگز کے مطابق انکوائری میں ملنے والے ثبوتوں سے واضح ہوا کہ 164 ایکڑ کی زمین نامزد ملزم کے نام یا اس کی کمپنی پام ولیج کے نام پر کبھی الاٹ ہی نہیں ہوئی۔ مذکورہ بالا زمین 30 سالوں کے لیے زرعی مقاصد کے لیے لیز پر دی گئی، جس میں توسیع نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی کمرشل مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی تھی اور نہ فروخت ہو سکتی تھی، جبکہ نامزد ملزم نے یہ سب کام کیے۔ حیران کن طور پر نامزد ملزم نے مذکورہ بالا زمین کی خریداری کے دستاویزات دکھائے، جس میں قبضہ شدہ زمین بھی شامل تھی۔ نامزد ملزم نے نہ صرف زمین کی خریداری کا جھوٹا دعویٰ کیا، بلکہ بغیر نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کے اس پر کمرشل استعمال کے لیے تعمیرات بھی کی۔ مذکورہ بالا زمین پر پام ولا بنا کر عوام کو غیر قانونی طور پر فروخت کیے گئے۔ نہ یہ زمین کمرشل استعمال کے لیے تھی، نہ ان کے پاس تعمیرات کے لیے این او سی تھا۔ اس تمام عمل سے نامزد ملزم نے بے پناہ پیسہ کمایا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق چائنا کٹنگ اور غیر قانونی تعمیرات اس جرم کا بتاتا ہے۔ اس جرم کو چھپانے کا جو نظام اپنایا گیا وہ منی لانڈرنگ کے طریقہ کار سے مطابقت رکھتا ہے۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے حاصل شدہ ریکارڈ کے مطابق پام ریزورٹس ڈریم ڈیولپرز نامی کمپنی کے ذریعے فروخت کیے گئے، جو کمپنی خود ملزم حلیم عادل شیخ اور اس کے خاندان کے افراد چلا رہے ہیں۔ بینک ٹرانزیکشن سے ڈریم ڈیولپرز کمپنی اور ملزم حلیم عادل شیخ کا تعلق واضح ہے، لہٰذا ملزم نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انکوائری رپورٹ نے اپنی سفارشات میں کہا ہے کہ ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ یہ سفارش بھی کی گئی ہے کہ ڈپٹی کمشنر اینٹی کرپشن آپریشن کے ذریعے زمین واپس لے اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے اور نیب کو یہ کیس بھیجا جائے۔ جی ناظرین، اور اس رپورٹ کے حوالے سے حلیم عادل شیخ صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں ایک چیلنج بھی کیا کہ جس کی ہمت آئے آ کے مجھے گرفتار کرے۔ کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میڈیا پہ کل رات سے
کیمپین چل رہی ہے میرے خلاف کہ کوئی گھیرا تنگ ہو گیا، اریسٹ کیا جا رہا ہے، اریسٹ کیا جانے والا ہے، تو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک میڈیا چینل سے کہا تھا کہ میں اسمبلی جا رہا ہوں اور اس وقت بھی بتا رہا ہوں کہ میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہوں، مرتضیٰ وہاب کے ساتھ والا دفتر میرا موجود ہے، جس نے پکڑنا ہے آ جائے، موسٹ ویلکم۔ جی ناظرین، آپ نے کانفیڈنس کا دیکھا اظہار حلیم عادل شیخ صاحب کیسے کر رہے ہیں، اور میں نے پھر سندھ حکومت سے پوچھا کہ جناب یہ والی رپورٹ آئی ہوئی ہے، اس کی فائنڈنگز آئی ہوئی ہیں، آپ نے اس پہ کیا ایکشن لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ والا کیس جو اینٹی کرپشن کمیٹی نمبر 1 کے سامنے ہے، جو اس کو، اور چیف سیکرٹری صاحب جو وفاق کے نمائندے ہیں وہ اس کو آگے نہیں چلنے دے رہے، اور بہت پاورفل لوگوں کے ذریعے اس پہ اثر انداز ہوا جاتا ہے اور اس کیس کو آگے پروسیڈ نہیں ہونے دیا جا رہا۔ حلیم عادل شیخ صاحب نے لیکن اپنا موقف دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جناب اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یا جے آئی ٹی کا بنائی جائے۔ کیا کہا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے حلیم عادل شیخ کے اوپر، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور میں سمجھتا ہوں نہیں تو جے آئی ٹی بننی چاہیے، ایک جے آئی ٹی بننی چاہیے عدلیہ کی سربراہی میں، یا جوڈیشل کمیشن ہو جس میں ملیر اور جامشوروں کی تمام معاملات کو اس کے اندر ڈسکس کر لیں، بڑے بڑے لوگ پردہ نشین بے نقاب ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، انہوں نے بڑی واضح آفر دی اس حوالے سے، لیکن ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ پہ بھی الزامات کی ایک لمبی فہرست انہوں نے گنوائی۔ کیا الزامات لگائے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب ایک شخص جو سر سے پیر تک کرپشن میں، چوری میں، بددیانتی میں لپٹا ہوا مراد علی شاہ آج مجھ پہ کیچڑ اچھالے گا۔ وہ مراد علی شاہ جس کا پورا خاندان، کہتے ہیں نا چوروں کا ٹبر، ثابت کرو مراد علی شاہ، اگر آپ ہو عبداللہ شاہ صاحب کے صاحبزادے تو ثابت کرو کہ اس زمین کے اندر میں اس کا چیئرمین ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میں کوئی 19-20 کروں گا تو تم لوگ تو کی طرح میرے پیچھے لگے ہوئے ہو تم لوگ۔ مراد علی شاہ صاحب کا ایک کزن آصف حیدر شاہ، جس کا بھائی آفاق حیدر شاہ جو نوکری سے نکلا ہوا تھا، اس کو مراد علی شاہ نے آنے کے بعد بحال کیا، ورکس اینڈ سروسز کے حوالے کی۔ اس کے علاوہ اعجاز احمد شاہ، کرپشن کے خوف میں اعجاز شاہ بھاگا، وہ بھی جعلی طریقے سے نوکری میں آیا ہے۔ عابد شاہ، تمہارے ایک اور بہنوئی کا بھائی، اس کو تم نے سندھ پبلک سروس کمیشن کا سربراہ ممبر بنا دیا ہے، اس پہ کوئی لال لٹک رہے جو تمہارے رشتہ دار ہیں سب ٹھیک ہے؟ اور سائیں بچل راپوٹرو کون ہے؟ سلیم بازاری کون ہے؟ آصف شاہ سے منوالا کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ سلیم بازاری تمہارا پی ایس ہے، کہاں سے آیا؟ مراد علی شاہ تمہاری کرپشن ہے۔ اربوں روپے کی گندم چوری کے پیچھے کون ہے؟ بچل راپوٹرو فرام 7 شریف۔ مراد علی شاہ کا فرنٹ مین، سلیم بازاری فرنٹ مین، آفاق حیدر شاہ فرنٹ مین۔ نیب بلا کے میں نہیں جا رہا، میں نہیں جا رہا، میں نہیں جا رہا۔ نیب بلاتے ہو کیوں نہیں جاتے ہو؟ شوگر ملوں کی سبسڈی، سندھ بینک کی تباہی، سمٹ بینک کی تباہی، جے آئی ٹی کے اندر مراد علی شاہ ملزم نمبر 420 ہے۔ کیپٹیو پاور پروجیکٹ کو 2.5 ارب روپے دیے اس دوران، جے آئی ٹی نے منع کیا تھا، کون دینے والا؟ مراد علی شاہ۔ اومنی کی ٹریکٹر اسکیم جو جے آئی ٹی میں بند کی گئی تھی، وہ ٹریکٹر اسکیم کھول دی گئی ہے۔ سندھ میں جو کرپشن ہوئی 2008 سے آج تک، خزانے کی کنجی مراد علی شاہ کے پاس ہے۔ جی ناظرین، اور ان الزامات کے حوالے سے جب ہم نے سندھ حکومت سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب ان تمام الزامات کو مسترد کرتے ہیں، اور اس سے پہلے جب جے آئی ٹی کے سامنے یہ پیش ہوئے تھے تو ان تمام الزامات کی تحقیق ہوئی تھی اور کوئی چیز بھی اس حوالے سے ثابت نہیں ہوئی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ جے آئی ٹی میں مراد علی شاہ صاحب کا نام کس وجہ سے ڈالا گیا ہے، اور تمام الزامات کو انہوں نے اس حوالے سے مسترد کیا۔ ناظرین، جب بات ہوتی ہے کہ گڈ گورننس کی، اور ابھی کورونا آنے کے بعد ایک سلسلہ شروع کیا گیا کہ پینشنرز کو گھر بیٹھے ان کی پینشن دی جائے، تو جب پتہ لگا پاکستان پوسٹ نے یہ کام شروع کیا تو پتہ لگا کہ بہت سے ایسے پینشنرز ہیں جو کہ اپنے اس ریزیڈنشل ایڈریس پہ نہیں ہیں جہاں پہ ان کو پینشن دینی تھی، اور جو تعداد اس حوالے سے منسٹری کے ذرائع میں بتاتے ہیں تقریباً 4 لاکھ کی فگر سامنے آئی کہ جناب یہ 4 لاکھ پینشنر تھے جو کہ اپنے پتے پہ موجود ہی نہیں تھے۔ اب 4 لاکھ پینشنرز پہ اگر کیلکولیٹ کیا جائے، منیمم 15,000 بھی پینشن لگائی جائے تو یہ تقریباً 6 ارب روپے کا بنتا ہے مہینے کی پینشن جو کہ آپ ڈسبرس کر رہے ہیں، اور سال کی اس حوالے سے۔ تو جب ہم نے اس حوالے سے سوال کیا تو ہمیں جواب ملا کہ جی ہو سکتا ہے کہ ان کا ریزیڈنس بدل گیا ہو، یا اس وقت وہ اپنے گھر پہ موجود نہ ہو، کسی اور شہر میں نوکری کرنے گئے ہوں، یا ملک سے باہر ہوں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ پینشن اکاؤنٹ جو ہیں یہ پوسٹ آفس میں، یہ پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں کھولے جاتے ہیں انٹرولر ملٹری اکاؤنٹس لاہور کے کہنے پہ، اور گوسٹ پینشنرز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ ڈورمنٹ ہو سکتے ہیں اکاؤنٹس، یا ان ایکٹیو ہو سکتے ہیں، اور ان کی ویلیڈیٹ کرنے کا، یعنی کہ ان کی جانچ پڑتال کرنے کا
پروسیس جو ہے اس وقت شروع کر دیا گیا ہے اور پاکستان پوسٹ اس وقت ایک ایڈوانس مرحلے پہ ہے جہاں پہ تمام فائنینشیل سروسز جس میں ملٹری پینشن جو ہے وہ بھی ATM کارڈز کے ذریعے بھیجی جائے اور اس کا سلسلہ نافذ کیا جائے تاکہ پاکستان FATF کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں جس میں نو یور کلائنٹ سے اور اینٹی منی لانڈرنگ کے جو رولز ہیں اس کی پاسداری ہو سکے. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو جو وزراء پیش ہو رہے ہیں اور جو فیصلے ہوئے شوگر ایڈوائزری بورڈ کے ECC کے کابینہ کے وہ کس حوالے سے ہوئے اور کرونا کے حوالے سے ہمارا پالیسی ڈاکومنٹ کہاں ہے, کیا اس حوالے سے بات کریں گے اور ہمیں جوائن کریں گے فہد حسین صاحب اور کاشف عباسی صاحب ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف عباسی صاحب سینئر صحافی اینکر پرسن اور ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں فہد حسین صاحب سینئر صحافی اینکر پرسن ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈان اسلام آباد. دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آپ کچھ بات ڈیسیژن میکنگ کی بھی کریں گے اور پہلے کیونکہ اگلے ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو چینی کمیشن ہے اس نے جو فورینزک انالیسس کرنا تھا اس کی رپورٹ آنی ہے اور اب جب وزراء کی پیشی ہو رہی ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ جو 16 مارچ 2020 کو ٹرمز آف ریفرنس اس کمیشن کو دیے گئے تھے اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے کیونکہ پہلی رپورٹ میں یہ والے کردار آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے. جب اسد عمر صاحب پیش ہوئے, آج رزاق داؤد صاحب پیش ہوئے, وزیر اعلیٰ پنجاب پیش ہوئے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا جی جو رپورٹ ہوا ہے کہ میں نے تو جو وفاق کا فیصلہ تھا اس حوالے سے ہی سبسڈی دی ہے این اس کے مطابق. تو آج چند ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں اور فیصلہ سازی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ فیصلے چینج ہوئے. اور جب کمیشن کہتا ہے اپنی پہلی رپورٹ میں کہ جی سیاسی اثر و رسوخ استعمال ہوا, شوگر لابی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا, تو کیا وہ ڈاکومنٹ سے ظاہر ہوتا ہے اور کیا وہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوں گے. شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اگر آپ منٹس دیکھیں سپٹمبر 13 2019 کے تو اس کے پیراگراف 6 میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ سیکریٹری منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایکسپورٹس کی اس وقت اجازت دیں کیونکہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں جو قیمتیں ہیں چینی کی وہ بڑھ رہی ہیں اور جو ریمیننگ بیلنس تھا فرام already exports allowed by ECC in 2018-19. He further suggested that we should hold another meeting of Sugar Advisory Board at the start of next month for further deliberation. یعنی کہ سیکٹری منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ ابھی کام نہ کریں, ڈومیسٹک مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو جھاڑ پلا دی گئی اور کہا کہ جی آپ کو کیا پتا, ہمیں اس وقت فورن کرنسی چاہیے, فورن ایکسچینج چاہیے, تو اجازت دینی پڑے گی. اب دو مزید آپ کے سامنے ناظرین دستاویزات رکھتے ہیں. یہ 30 نومبر 2018 کا ڈیسیژن ہے اور اس میں بڑا واضح لکھا جا رہا ہے ECC کا کہ نہ کوئی فریٹ دیا جائے گا, نہ کوئی فائنینشیل سپورٹ دی جائے گی ملرز ایکسپورٹرز کو وفاقی حکومت کی طرف سے یا صوبائی حکومتوں کی طرف سے. اور 30 نومبر کے جب ہم یہ دستاویزات دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایب نارمل چینی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس میں ECC بتائے گی کابینہ کو کہ ایکسپورٹس کو فردر روک دیا جائے. اور فردر اس حوالے سے اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ 2 بلین کی جو آؤٹسٹینڈنگ سبسڈی ہے وہ دے دی جائے. تو آپ اس میں واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب نو فریٹ اور فائنینشیل سپورٹ ول بی پرووائڈڈ, اور اس میں سبسڈی کا 30 نومبر کے فیصلے میں کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن 4 دسمبر کو ایک کرشمہ ہوتا ہے اور 4 دسمبر کو جو کرشمہ ہوتا ہے وہ پیراگراف نمبر 4 میں بڑا واضح دیا ہوا ہے کہ صوبائی حکومتیں اگر چاہیں تو وہ سبسڈی دے سکتی ہیں شوگر ملز کو ٹو ایکسپورٹ دیئر سرپلس شوگر ٹو سالو دیئر لیکوڈیٹی پرابلمس, اور ساتھ فردر فیصلے بھی اس حوالے سے ہیں. تو اب یہ 4 دن میں ایسا کیا ہوا کہ اپنا ECC نے فیصلہ بدل دیا. کاشف عباسی صاحب, پہلے ذکر ہی نہیں ہے سبسڈی کا اور پھر 4 دسمبر کو سبسڈی کا ذکر آ جاتا ہے, اور جو فائنڈنگز ہیں پہلی اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کمیشن نے کہ جی ایکسپورٹ آف شوگر واز ناٹ جسٹیفائڈ ایز دا شوگر پروڈکشن واز ایکسپیکٹڈ ٹو بی لو, اور پھر وہ کلاؤڈ کا بھی ذکر کرتے ہیں, پولیٹیکل کلاؤڈ. تو 4 دن میں یہ پولیٹیکل کلاؤڈ اگر استعمال ہوا تو جن لوگوں نے بیٹھ کے یہ فیصلے لیے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو فورینزک انالیسس آئے گا اس میں وہ نام سامنے آئیں گے؟ یہ تو فورینزک جب آئے گا سامنے اس وقت دیکھتے ہیں. دیکھیں چینی کی ایکسپورٹ کا ایشو کوئی سمپل ایشو نہیں ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹس اے ویری کمپلیکس تھنگ. یہ آسان نہیں ہے کہ کیوں ہوتی ہے, کس وجہ سے ہوتی ہے اور سبسڈی کیوں دی جاتی ہے. سارے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے سالہ سال سے یہ سبسڈی دی جاتی رہی ہے. ٹھیک ہے غلط یہ بحث ایک علیحدہ بحث ہے.
کتنی چینی ہے پاکستان میں؟ جیسا یہ بھی لگا تھا کہ سی ایم صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میں نے چیک نہیں کیا. کبھی کسی نے چیک نہیں کیا. ایسا کوئی میکینزم ہی موجود نہیں ہے پاکستان میں. یہی تو رپورٹ بتا رہی تھی کہ جس سے اسٹیٹ لیول پہ چیک کیا جا سکے کہ ہمارے پاس چینی کے ذخائر کتنے ہیں. یہ جو سارے ہیں دیکھیں یہ ساری اسٹیبلش ہیں. نام آئیں گے سامنے کہ یہ فیصلہ 4 دن میں کیسے بدلا. اسد عمر صاحب پیش ہو چکے, رزاق داؤد صاحب آج پیش ہوئے. لیٹس سی آنے چاہیے. دیکھیں کوئی تو بنیاد دیں گے آ کے, کوئی تو لاجیکل ریزن آنی چاہیے کہ کس وجہ سے ایک تاریخ پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا, دوسری تاریخ پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو بتائیں گے آ کے. اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ جو لاجیکل ہو, جو ہماری سمجھ میں آئے, جو ہم دیکھ کر کے ہاں یہ بات سمجھ میں آتی. دیکھیں اٹس ایزی ٹوڈے, میں I'm sticking my neck out کہ بڑے آرام سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سب غلط ہے. سب غلط ہم نے تو نہیں, کمیشن کہہ رہا ہے. میں کمیشن نے بہت سی چیزیں کہی ہیں نا, اور ٹھیک کہی ہیں بہت سی چیزیں. بہت سی چیزیں تو ہمارے لیے بڑی نئی تھیں جو کمیشن نے چینی اور آٹے کے بارے میں کہا. اور یہ کہ اسٹیٹ کہاں پیرالائزڈ ہے, یہ آپ کو اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے. کہاں پیرالائزڈ ہے. فہد حسین صاحب, جو 2 ڈیسیجنز کا ہم نے ذکر کیا, 30 نومبر اور 4 دسمبر. 30 نومبر کے فیصلے میں سبسڈی کا کوئی ذکر نہیں, 4 دسمبر میں سبسڈی آ جاتی ہے. اس سے پہلے شوگر ایڈوائزری بورڈ میں سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈومیسٹک پرائسز بڑھ رہی ہیں تو ایکسپورٹ نہ کریں. یہ 4 دن میں فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اور اب کیا واجد ضیاء صاحب جو اس کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں, ایک انہوں نے ریپوٹیشن بنائی ہے, یہ نام آئیڈینٹیفائی کریں گے, اسی وجہ سے یہ وزراء کو بلا رہے ہیں؟ دیکھیے ارشد, میرا خیال ہے جس طریقے سے آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور فریم کیا ہے وہ درست ہے, کیونکہ کاشف جو کہہ رہے تھے کہ کمپلیکیٹڈ سارا معاملہ ہے, لیکن جو یہ پریزنٹ سکینڈل ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایکچولی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں. 3 بنیادی چیزیں ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہیں. پہلی یہ کہ شور رپورٹ آئی کہ جناب اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے, جس کی بنیاد پہ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر نزلہ گرا اور ان کو ایک طریقے سے پبلکلی ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی تنقید ہوئی اور ان کو فارغ کر دیا گیا. یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ یہ رپورٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو جو فیصلہ تھا سبسڈی کا یہ کیسے ہوا جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جناب ECC نے فیصلہ کیا, حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا اور باقاعدہ کابینہ نے فیصلہ کیا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو ایکچوئل ایکسپورٹ ہوئی ہے چینی, اس میں کہیں گڑبڑ تو نہیں ہوئی ہے, ہورڈنگ ہوئی ہے, ایکسپورٹ کا سرٹیفکیٹ دکھا کے چینی واپس آ گئی ہے, کیا ہوا ہے؟ اب دیکھیں اس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ فورنسکس جو ہیں وہ 2 چیزیں, اس رپورٹ میں 2 چیزیں آنی ہیں. پہلی بات, جو فیصلے کیے ہیں کیبنٹ نے, وفاق نے اور پنجاب نے, کیا وہ غلط تھے؟ اور اگر غلط تھے تو کون ذمہ دار ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ فیصلے کے بعد جو مل اونرز ہیں انہوں نے کوئی انلیگل کام کیا ہے. خالی سبسڈی لینا انلیگل نہیں ہے, وہ تو ان کو الاؤڈ تھا. اس کے بعد اگر کوئی لیگل کام کیا ہے تو پھر ان کے خلاف. تو یہ 2 بنیادی فیصلوں پہ لوگوں کی نشاندہی ہونی چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. رائٹ. اچھا یہ بھی تھا کہ اگر دیکھیں میں فہد صاحب سے چلیں اگری کرتے ہو, تھوڑا سا اگر ڈس ایگری کر لو. دیکھیں پہلا فیصلہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایکسپورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط. پہلے تو یہ دیکھنا ہے, اور وہ اس کی بنیاد فائنڈنگز میں the export of sugar was not justified. یہ کمیٹی نے کہا ہے. کون سی کمیٹی نے؟ جو شوگر انکوائری اسد رپورٹ عمر ہے, صاحب یہ فرما رہے ہیں, رپورٹ آف دا انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹڈ بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کی فائنڈنگ میں پیراگراف 57A1. ارشد عمر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں ایکسیس چینی تھی. اگر تو ایک حد تک ایکسیس شوگر ہے پاکستان میں, پھر تو ایکسپورٹ ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نقصان آپ اسد عمر صاحب سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا اسی سے لنک سوال ہے. آپ نے کیونکہ اسد عمر صاحب کا حوالہ دیا, تو جس وقت یہ فیصلے ہو رہے تھے اس وقت تو اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے, اور جو 30 نومبر اور 4 دسمبر اس وقت تو 2018 اسد عمر صاحب ہی تھے ان دونوں فیصلوں میں. تو اسد عمر صاحب کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ 4 دن میں یہ کیا ہوا. دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں آپ کو بریک ڈاؤن صرف یہ نہیں کہ ایک رپورٹ آپ کے سامنے ہے, آپ اس کا ایک پیراگراف پڑھیں جو کہ ٹھیک ہے یہ رپورٹ کا ویو ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایکسپورٹ کس صورت میں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس 4 لاکھ 5 لاکھ ٹن چینی پاکستان میں پڑی ہوگی ایکسیس, تو جو آپ کی شوگر مل مالکان ہے وہ کرشنگ نہیں کرے گا. وہ کہے گا میں کس لیے کروں, میرے پاس تو شوگر آلریڈی سٹاک میں پڑی ہے. جو آپ کا فارمر گنا لے کے گھوم رہا ہے اس کا گنا کون خریدے گا؟ دیکھیں یہ اتنی سمپل بات نہیں جتنی. اگر تو سن لیں I understand you already have a view, but understand what I'm saying. اگر چینی اس حد تک ایکسیس نہیں تھی, پھر ایکسپورٹ کا فیصلہ ہی غلط ہے.
اگر ایکسپورٹ کا فیصلہ غلط ہے تو سبسڈی تو آٹومیٹکلی غلط یہ ہوگی. 13 سپٹمبر 2019 کو سیکرٹری منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کیا کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ نہ کریں, آپ اس کی پڑھ رہے نہ کریں کیونکہ ڈومیسٹک پرائسز بڑھ رہی ہیں. فوڈ سیکیورٹی نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے. سو میں نے پہلی چیز کیا کہی کہ اگر ایکسپورٹ کرنی ہے تو کیا ٹھیک ایکسپورٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر ایکسپورٹ غلط کی گئی ہے, آپ کے پاس سٹاک اویلیبل نہیں تھا, اگر بہت زیادہ ایکسیس چینی نہیں ہے تو پھر تو ایکسپورٹ کا فیصلہ ہی غلط ہے. فیصلہ اگر ایکسپورٹ کا ہی غلط ہے تو پھر سبسڈی تو آٹومیٹکلی غلط ہو گئی. اچھا آج اگلا جملہ, اگر تو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ٹھیک ہے پھر تو یہ پرانی پریکٹس ہے سبسڈی دینے کی, کیوں دی جاتی ہے یہ ایک اور بحث ہے. اس کا فیصلہ کرنے کے بعد جو ای سی سی میں بھی ہے کہ اگر ایب نارمل انکریز ہو رہا ہو, فہد حسین صاحب آج رزاق داؤد صاحب پیش ہوئے وہاں پہ جو کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کی میٹنگ کو چیئر بھی کرتے ہیں. پیراگراف 57A5 اس کا پیراگراف ہے, شوگر ایڈوائزری بورڈ فیل ٹو ٹیک دا ٹائملی ڈیسیژن ٹو بین دا ایکسپورٹ آف شوگر. منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کا سیکرٹری کہہ رہا ہے جی ڈومیسٹک پرائسز میں مارکیٹ میں پرائسز بڑھ رہی ہیں, ای سی سی میں بھی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر قیمتیں بڑھیں گی تو آپ بین کر دیں گے. اور یہاں پہ فائنڈنگ آتی ہے ہمارے اس کے کمیشن کی جو وزیر اعظم نے بنایا کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ فیل ٹو ٹیک دا ٹائملی ڈیسیژن ٹو بین دا ایکسپورٹ آف شوگر. یہ کیا ہو کیا رہا ہے, فیصلے ہو کس طرح سے رہے ہیں, یہ کیا ایک انفلوئنشل لابی ہے جو ایلیٹسٹ ایک کلب ہے اشرافیہ, اس کو سیٹسفائی صرف کیا جا رہا ہے اور 4 دن میں فیصلہ بدل جاتا ہے, سبسڈی انکارپوریٹ ہو جاتی ہے کہ جی صوبے دے دیں. دیکھیے یہ جو ابھی کاشف بات کر رہے تھے, یہاں تک تو یہ بات درست ہے کہ ہم نے یہ تعین کرنا ہے کہ فیصلہ کابینہ کا جو تھا اور ای سی سی کا وہ یا شوگر ایڈوائزری بورڈ کا غلط تھا یا صحیح تھا, ایک سبجیکٹیو ایشو ہے. لیکن ایکچولی سبجیکٹیو نہیں ہے, کیونکہ جو کمیشن بنا ہے اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ فیصلہ جو تھا ایکسپورٹ کا یہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. اب ہمیں اس کمیشن کی بات اس لیے ماننی ہے کیونکہ اس کمیشن کی رپورٹ پہ جہانگیر ترین اور دیگر لوگوں پہ نزلہ گرا ہے, تو جہاں تک ان کو فارغ کرنا تھا تب تو کمیشن کی رپورٹ کو مانا گیا. اب وہی کمیشن کی رپورٹ اگر یہ کہہ رہی ہے, وہی کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپورٹ کا فیصلہ غلط تھا, تو پھر نیکسٹ سٹیپ obviously ارشد یہی ہے کہ وہ جن لوگوں نے فیصلہ کیا پھر وہ ذمہ دار ہیں, اور اگر وہ ذمہ دار ہیں تو ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا. مسئلہ یہ کہ کابینہ کے فیصلے کا ذمہ دار کون ہوتا ہے, بڑا ایشو ہے یہ, وہ تو ڈائریکٹلی پھر بات جاتی ہے پرائم منسٹر تک. تو یہ معاملہ کچھ کمپلیکیٹ سا ہو گیا, معاملہ کمپلیکیٹ ہو گیا. فیصلے آپ کے سامنے, شوگر ایڈوائزری بورڈ, ای سی سی, کابینہ, فائنڈنگ جو وزیر اعظم نے خود بنائی اس میں بڑا واضح یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو اب جب فورنزک کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب آپ بالکل کھول کے چیزیں سامنے رکھ دیں گے. واجد ضیاء صاحب جو پہلے جی آئی ٹیز میں اتنا اچھا کام کرتے رہے اور اتنے سارے افسران اس کمیٹی کا بھی حصہ ہیں, اگر آپ نام پڑھنا شروع کریں سارے السٹریس کیریئر والے لوگ ہیں. واجد ضیاء, گوہر نفیس, احمد کمال, بلال رسول جی آئی ٹی میں بھی تھے, ماجد حسین, ڈاکٹر بشیر اللہ خان, سارے انٹیگریٹی والے لوگ ہیں. their reputations will be decided on this report. اگر وہ یہ فورنزک جب کہا گیا ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بندے جنہوں نے یہ فیصلے کیے جس وجہ سے یہ سارا کہ جی عوام کی جیب سے 100 ارب روپیہ نکال لیا گیا جو کہ اپوزیشن. نہیں دیکھیں, آپ جب چینی کی فورنزک کی بات کریں تو فورنزک تو کمپنیوں کا ہوگا نا. اگر جہانگیر ترین صاحب فیصلوں کا فورنزک نہیں ہوگا. اگر اسد عمر صاحب کو بلایا ہے, اگر رزاق داؤد صاحب آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسیس دوبارہ پیچھے چلا گیا ہے. Now they will establish again. They have widened the scope. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ اس رپورٹ میں اور آنے والی رپورٹ میں فرق کیا ہوگا. اس رپورٹ میں انہوں نے جنرل ایشوز آئیڈینٹیفائی کیا. اسد عمر کو بلایا, رزاق داؤد کو بلایا, اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے جو فائنڈنگز تھی اس میں پیراگراف 57A4 میں بڑا واضح لکھا ہے, no other government except the government of Punjab provided the subsidy. The final financial layout of subsidy was ₹3 billion. یعنی کہ یہ سکوپ وائڈن کرتے جا رہے ہیں اپنے فورنزک انالیسس کا. اس لیے وہ یہ واپس پیچھے کی طرف چل رہے ہیں کہ آپ نے فورنزک کیا, اور اس کے بعد میرا تو خیال ہے کہ اس رپورٹ کے آنے سے جو پہلی رپورٹ آئی ہے اس سے پہلے اسد عمر کو بلانا چاہیے تھا, کیونکہ آپ ایک لارجلی ایک رپورٹ دے رہے ہیں جس میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. میں یہ نہیں فیصلہ دے رہا کہ اس طرف غلط ہے یا اس طرف ٹھیک ہے. All I'm saying is the first thing that needs to be established is کہ وفاقی وزیر یہ کہہ رہا ہے, میرے پاس مجھے جو رپورٹ دی گئی ہے اس میں یہ رپورٹ آف دا انکوائری constituted by the Prime Minister of Pakistan وزیر اعظم نے بنائی ہے, اور اتنے سارے نہیں انڈیا کے وزیر اعظم نے بنائی ہوگی. پاکستان کے وزیر اعظم نے 6 اس میں پاکستان کے ٹاپ انویسٹیگیٹرز انہوں نے ڈالے, وہ اسی لیے نا کہ جناب یہ فیصلے کس نے کیے, وزیر اعظم کو مسلیڈ کیا گیا. کیا ہوا پرابلم یہ ہے کہ سب سے پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس رپورٹ نے کہا کہ شوگر شارٹ تھی.
اب آپ کا فائنانس منسٹر جس نے اس وقت TCC کا فیصلہ کیا وہ کہتا ہے کہ تو ایکسیس اس ہے. پہ So پولیٹیکل پہلا کلاؤٹ نہیں فیصلہ استعمال ہوا. یہی رپورٹ کہتی ہے کہ جناب جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے وہ بھی استعمال ہوا ہے. میجر یہ بینیفٹ سارے کے سارے تو پولیٹیشنز ہیں نا آپ کے. میں یہ کہہ رہا ہوں بات پھر کس جگہ جائے گی. آپ جتنا مرضی پولیٹیکل کلاؤڈ استعمال کریں بات اس جگہ جائے گی آپ کی شوگر کا سٹاک کیا تھا. یا پہلا سن لے میں صرف فہد صاحب سے سمپل پوچھ لوں, فہد صاحب اب یہ شوگر کے سٹاک پہ ہے یا کہ وہ جیسے ندیم افضل چند نے کہا تھا گل ود گئی ہے 10 دانی پیا کمیشن, تو یہ کیوں بلا رہے ہیں اسد عمر, رزاق داؤد اور چیف منسٹر پنجاب کو؟ دیکھیں ارشد, بڑی سمپل بات ہے. دو طرح کے سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ لوگ جنہوں نے سبسڈی دی, وہ لوگ جنہوں نے سبسڈی لی. ان دونوں کو دیکھنا ہے. جنہوں نے دی انہوں نے کیا غلطی کی اور جنہوں نے لی انہوں نے کیا غلطی کی. جنہوں نے لی ان کے نام تو آ گئے, وہ تمام جو ہے وہ مل اونرز ہیں جن میں سر فہرست جہانگیر ترین ہے, اور ان کو پہلے سے گلٹی ٹھہرا دیا گیا پہلی رپورٹ میں کہ انہوں نے تو فائدہ اٹھایا ہے, ان کا تو پبلک ٹرائل کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ جنہوں نے سبسڈی دی ان کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے کہ آپ نے کن بنیادوں پہ دی. بالکل صحیح, یعنی کہ دینے والے سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ایک سرکاری فیصلہ ہے, حکومتی فیصلہ ہے, حکومتی فیصلہ ہوگا تو بزنس مین تو اس سے بینیفٹ کرے گا, لیکن فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیسے کیا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی پوچھ گچھ اور وہ زیادہ ضروری ہے کہ آئیڈینٹیفائی ہو. دیکھیے میرا خیال ہے اگر وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ شروع میں تو یہی شک پیدا ہوا تھا شروع میں کہ جناب یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو گورنمنٹ فارغ کرانا چاہ رہی تھی. اب یہ سکوپ اس کا ایکسپینڈ ہو گیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جو اوریجنل انٹینشن تھی اس میں ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جب اس کا سکوپ ایکسپینڈ ہوگا تو اس کا دائرہ کار کہاں تک جائے گا, لیکن اب کیونکہ چلا گیا ہے اور اب اس میں اگر کچھ نہ نکلا تو ظاہر بات ہے جو پہلی رپورٹ تھی اگر نہ نکلا تو پھر جو کمیشن میں یقیناً وہاں بھی سوالات اٹھیں گے. فائنل رپورٹ اگلے ہفتے ایکسپیکٹڈ. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور کرونا کے حوالے سے 26 فروری کو پہلا کیس آئیڈینٹیفائی ہوا. آج جو تعداد ہماری پہنچ گئی ہے تقریباً 35,000 سے تجاوز کر گئی ہے. ہماری پالیسی کیا ہے؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد حسین صاحب 26 فروری کو پہلا کیس آئیڈینٹیفائی ہوا کرونا کا. لاک ڈاؤن, نو لاک ڈاؤن. آج کی تاریخ میں جو پارلیمان میں سوال اٹھ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ویژن پالیسی ڈاکومنٹ ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیے اسٹریٹجی اس ٹائم کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کم سے کم ہو, اور دوسرا یہ کہ کیونکہ ڈیتھ ریٹ اس ٹائم اتنا نہیں ہے جتنا خدشہ تھا, اس لیے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ معاملات جو ہے وہ کنٹرول میں ہیں اور اس لیے ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر نہیں ہے. کل کو اگر حالات خراب ہوئے تو پھر اس ٹائم تک دیکھا جائے گا. تو یہ اسٹریٹجی ہے فی الحال, یہ اسٹریٹجی ہے. ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ حالات ایسے رہیں گے اور ڈیتھ ریٹ کم رہے گا. وہ کیوں ہے ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کی وجہ سے جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ اب ڈے ٹو ڈے بنیاد پر. کاش صاحب پالیسی ہے ہماری, پارلیمنٹ میں بھی یہ سوال ہو رہا ہے, کچھ آپ کو کلیئرٹی ہے؟ دیکھیں پالیسی کا لفظ تو ہم سارے استعمال, بڑے مشکل لفظ ہم استعمال, اسٹریٹجی پالیسی وہ ہے ٹیکٹکس. فہد صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت کیا ہے, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے نمبرز کیا ہیں, آپ کس حد تک لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں, کتنے عرصے بعد آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی, آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. اکانومی امپورٹنٹ ہے, زندگی امپورٹنٹ ہے, یہ آرگومنٹ تو پھر جا کے کسی اور سے بھی پوچھ لیں. یورپ بھی کھول رہا ہے نا جی, وہاں پہ زیرو نہیں ہوا, کم ہوا ہے, فلیٹن ہوئی ہے کرو زیرو نہیں ہوئی ہے, وہ بھی کھول رہے ہیں. دیکھیں اس میں میرے پاس کوئی ایک سولوشن نہیں ہے. مجھ سے پوچھیں گے میں کہوں گا لاک ڈاؤن کریں, کیونکہ میری زندگی, مجھے تو نہ پیسوں کا مسئلہ ہے, میری تنخواہ مہینے کے اینڈ کے اوپر آ جاتی ہے. جس دن ہمیں پتہ لگے کہ چینل پیسے نہیں بنا رہا, اس کی وجہ سے ہماری تنخواہ نہیں آ رہی اور گھر میں سارے بھوکے پڑے ہیں نا, تو اس دن میں یہ پوچھوں گا کہ یار بزنس کھولنا چاہیے. فہد صاحب زندگی, اور آخری ایک چیز, نہیں ایک سیکنڈ رک جائیں, میں نے چینی کے اوپر ایک بات کرنی, میں فہد صاحب سے ایک چھوٹی سی چیز. کاشف عباس صاحب, فہد حسین دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.